السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصرت شاہ، پروگرام جہاں سورج نہیں ڈھلتا کے ساتھ آپ کے سامنے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تقاضۂ عصر حاضر اور اسلام۔ اس موضوع پہ لیکچر دینے کے لیے جو اہم شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، یعنی پروفیسر رفیق اختر صاحب، جو کہ ہمارے ملک کے مایہ ناز اسکالر ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ کسی بھی چینل سے کوئی پروگرام ریکارڈ نہیں کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں یہ نشست ریکارڈ کرنے کا موقع دیا۔ اب میں آپ کے اور پروفیسر صاحب کے درمیان زیادہ دیر نہیں رہوں گی۔ میں چاہوں گی کہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے تقاضۂ عصر حاضر اور اسلام، اس پہ ہم پروفیسر صاحب کا لیکچر سنیں۔ جی پروفیسر صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، جو موضوع آج کی شام جس پہ گفتگو میرے ذمے لگائی گئی ہے، تقاضۂ عصر حاضر اور اسلام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شاید آپ کے لیے بھی قابل غور ہو کہ آخر ہم پاکستان میں، ہم اور آپ کیوں اتنے غرض مند ہیں، کیوں اتنے متلاشی ہیں، کیوں اتنی جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم تقاضۂ عصر حاضر اور اسلام کو موضوع بنائے بیٹھے ہیں۔ کیا ہمارا ملک، ہم پاکستانی، ایک پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے ایٹیچیوڈز کی، طرز عمل کی، ان کی اپروچز کی، ان کی مذہبی تحقیقات کی وضاحت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، یا ہمارے علماء عصر حاضر کا یہ تقاضا، یا دانشوروں کا یہ تقاضا، یا دینداروں کا تقاضا، شب زندہ داروں کا یہ تقاضا کہ ہم اسلام کے لیے کوئی ایسا بڑا کارنامہ سر انجام دیں، کوئی ایسی بڑی بات کریں کہ یہ پوری کی پوری امت ایک یکجائی کی حامل ہو جائے، اس میں ایک منظم ترجیح آ جائے۔ کیا ہم اپنے سے باہر، ملک سے باہر، جملہ اسلامی ممالک میں کوئی ایسی تحریکات پاتے ہیں، کوئی ایسا حل اور عنوان پاتے ہیں جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ایک پورے کے پورے اسلامی ممالک میں ایک تقاضۂ عصر حاضر کا ہم ایک جواب مانگتے ہیں جو پوری اسلامی دنیا کے لیے۔ خواتین و حضرات، پچھلے دنوں حدود پر ایک مسئلہ اٹھا تھا۔ اگر ہم مسلم امہ کا ایک حصہ ہوتے، اگر جزو بدن اسلام ہوتے، اگر ایک اکائی ایک مکمل کل پر محیط ہوتی، تو ہم یہ نہ کرتے کہ ہم مسئلے کو پوری امت مسلمہ کے سامنے پیش کرتے، ہم تمام اسلامی ممالک سے جزوی یا کلی طور پر ایسے اسکالرز کا اجتماع کرتے، ہم انہیں دعوت دیتے کہ یہ مسئلہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اسلام کا ہے۔ جو قانون حدود میں، اخلاق میں اور مذہبی اصولیت میں جو پاکستان میں رائج ہونا ہے، وہی سعودی عرب میں رائج ہونا ہے، وہی مراکش اور الجزائر میں، وہی دور دراز دنیا کے کونے میں پھیلے ہوئے اسلام کو بھی وہی آپ کا فقیہانہ مسلک پہنچے گا۔ تو کیا جو لوگ اسلام کا سوچتے ہیں، یا ایک پورے کا پورے ایک مسلمان ملک ہو کے جو حل ہم پیش کر رہے ہیں، کیا یہ مسلم امہ کو قبول ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا؟ خواتین و حضرات، سب سے بڑی گردش جو امت مسلمہ پہ آ کے پڑی ہے، جس کا حالی نے رونا رویا، اقبال نے رونا رویا، سب سے بڑی گردش تھے مسلم امہ اپنی مذہبی پرائیورٹیز کو ٹوٹل نگلیکٹ کر چکی۔ وہ پرائیورٹیز کیا ہیں؟ اگر ہندوستان میں ایک عالم یہ کہے کہ امت مذاہب سے نہیں وطنیت سے بنتی ہے،
اور اگر مصر کا عالم یہ کہے کہ امت جو ہے لسانی قوتوں سے بنتی ہے، اور اگر آپ کا الجیرین یا مراکشی اپنے ملک کی کسی پرائیورٹی کو ٹاپ پرائیورٹی سمجھے گا تو تقاضائے ملت حاضرہ کیا ہوں گے؟ کیا خیال کرو گے کہ آپ امت مسلمہ کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ تو اس لیے امت مسلمہ کہلاتی تھی کہ اگر کوئی ٹرانس آکشیانا کا مسلمان ہے یا انٹارکٹک کا مسلمان ہے تو ان کی تمام پرائیورٹیز زندگی کی جدا ہوتی تھیں، مگر ٹاپ پرائیورٹی صرف ایک ہوتی تھی، وہ اللہ تھا۔ وہ صرف ایک تھی، اللہ تھا۔ اور جب معمولی قیادتوں سے آپ آگے بڑھتے تھے، ترجیحات کو ترک کرتے ہوئے، جب بھی آپس میں اختلاف ہوتے تھے، جب بھی آپس میں مناقشات ہوتے تھے، جب بھی جذباتی رد عمل کے تحت کوئی حصہ امت کا بگڑتا سنورتا تھا تو اس کے اثرات پوری امت پہ پڑتے تھے۔ مجھے بعض اوقات بڑی شدت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسلام، یہ تو سچ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہند سے خوشبو آتی۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کا عالم مجھے پوچھے کہ یہ کون سی حدیث ہے، کہاں تک درست ہے، اس میں کیا غلطی ہے۔ لوگوں نے اپنے انداز میں قرآن کی ان آیات اور ان احادیث کو چنا ہوا ہے جو ان کے مسلک کو سوٹ کرتے، جو ان کے خیال کو سوٹ کرتے ہیں۔ اوورآل اگر ایک بالائے زمین جاتے ہوئے، ایک خیالات کی رفت پاتے ہوئے، کائنات کے سب سے بڑی حقیقت مطلقہ کو تلاش کرتے ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا کہ اوپر آسمان سے گزرتے ہوئے ایک جہاز کے مسافر کو نیچے کیا نظر آتا ہے؟ ڈنکیز نظر آتے ہیں، ڈنکیز۔ جب تعلیم کا لیول بلند ہوتا ہے، اخلاق کا لیول بلند ہوتا ہے، تو آپ کو اپنے تعصبات، ان پرائمیٹس کے تصورات نظر آتے ہیں جن میں دو گروپ ہو گئے، ایک نے استدلال اور جرأت خیال اختیار کی اور وہ درختوں اور آسمانوں کو گئے، اور وہ جو دوسرے سوراخوں میں گھس گئے۔ آج تک پرائمیٹس کا وہ تصور تو آپ میں ڈھل کے ہومو سیپین ہو گیا یا ہومو سیپین سیپین ہو گیا، مگر ان چیزوں کا کیا بنا جو زمین کے سوراخوں اور بلوں میں گھسے؟ وہی حال آج اس سوشل انسان کا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو بالائے تفوق سوچتا ہے، جو اپنے اخلاقی نظام کو اعلیٰ ترین درجے پہ ایک پرائیورٹی سے فکس کرتا ہے۔ ہزاروں انسان کی اکاؤنٹیبلٹیز کا تو کوئی پتہ نہیں، مگر مسلمان کی صرف ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں اس اکاؤنٹیبلٹی کا زوال ہوتا ہے تو نہ صرف وہ اپنے مقام عزت سے معزول ہوتا ہے، نہ صرف اپنے مقام شرف سے معزول ہوتا ہے، پھر ایک دریوزہ گر کی طرح دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پہ کشکول تمنا لیے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیا کسی امت مسلمہ کا فرد یہ سوچتا ہے کہ خدا حاضر و غائب کا جاننے والا نہیں ہے؟ کیا وہ عالم الغیب و شہادت نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی نیتوں کا فطور نہیں جانتا؟ کیا وہ ظاہر و باطن پہ حکمرانی کرنے والا نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، اگر لٹرل فیتھ ایسا ہی ہے تو پریکٹیکل فیتھ کیا ہے؟ یہ نفاق جو ہمارے باطن میں ہے، یہ نفاق جو ہمارے ذہن میں ہے، تمام اسلام لٹرل سے پریکٹیکل کو موو کرنے کا نام ہے۔ تمام اسلام یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے آیت چننی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے حدیث چننی ہے، اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو ہم نے کوئی ایک فول پروف جیکٹ مہیا کرنی ہے، ہم نے مذہب کو استعمال کرنا ہے اپنے مقاصد ذات کے لیے، اپنے تصورات خام کے لیے، اپنی جدت و اختراع کے لیے، اپنی جبلتوں کے تحفظ کے لیے ہم نے اسلام کو استعمال کرنا ہے۔ یہ فیصلہ امت مسلمہ کو کرنا پڑے گا۔ خواتین و حضرات، دنیا میں بڑی تہذیبات گزری ہیں، بہت زیر زمین چلے گئے۔ سیروا فی الارض اللہ کہتا ہے، ذرا گھوم کے دیکھو تو صحیح، اور بڑے ہی شاعرانہ اور بلیغ انداز میں کہتا ہے۔ کیا تم نے وہ زمینیں نہیں دیکھی جو ویران پڑی ہیں؟ کیا وہ کنویں نہیں دیکھو جو سوکھے پڑے ہیں؟ کیا وہ آبادیاں نہیں دیکھیں جو اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں؟ پھر ان سے عبرت نہ لوگے؟
खातिन हजरात ज़रा इबरत का ही मकाम देख लो, आज मोहनजोदाड़ो हड़प्पा टेक्सला से चोरी की हुई चीज़ें कितनी कीमती हैं ड्राइंग रूम में सजाने के लिए, इबरत के लिए नहीं। हमारी तवज्जुहात का बैलेंस ये है कि आज भी हम एंटीक्स ढूंढते हैं, आज भी हम कदीम तरीन चीज़ें ढूंढते हैं, मगर अगर अल्लाह ने उनको इबरत के लिए बनाया है तो इबरत के लिए हम नहीं उन्हें ढूंढते। हम तो अपने ड्राइंग रूम में एक बेशकीमत अशिया, आपका क्या ख्याल है, बुद्धा बुत परस्त था? महात्मा सुधारथा बुद्धा बुत परस्त था, वो बेचारा इस खौफ से अल्लाह का नाम नहीं ले सका। खातिन हज़रात पहली दफ़ा ज़रा सुनिएगा, तारीख़ ने इस पर रोशनी नहीं डाली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि महात्मा सुधारथा बुद्धा इस खौफ से अल्लाह का नाम नहीं ले सका कि उसको इस बात का इल्म था कि जो बड़ी लंबी डिक्शनरी या हनूद की चली आती है बुत परस्ताना, अगर मैं शिवा लूँगा तो उसमें शामिल हो जाएगी, अगर ब्रह्मा कहूँगा तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे, अगर मैं कोई नाम लूँगा हिंदुस्तान में किसी देवता का नाम लूँगा तो वो किसी न किसी डिक्शनरी में चला जाएगा, बुत परस्ती की डिक्शनरी में। उस बेचारे ने खौफ के मारे अल्लाह का नाम तक नहीं लिया, मगर कैफियत ज़ात को उसने आगे रख लिया और कभी निर्वाणा की बात की, कभी शांति की बात की, मगर डर के मारे अल्लाह का नाम। उसको मालूम था कि मैं जो नाम पीछे छोड़ जाऊंगा वो बुत परस्ताना अकायद में एक नाम का इजाफा कर दूँ, मगर हुआ तो वही। खातिन हज़रात, अशोका कालिंगा के बाद माजरत खाना अंदाज में गया, तबाही हलाकत व बर्बादी देखी, इतने डिप्रेस हुए कि बुद्धिज़्म इख्तियार कर लिया। मगर किया क्या, सबसे पहले जिसने बुद्ध मत में महायाना फ़िरका की बुनियाद रखी वो अशोका ही था। बुद्ध मत में तो कोई बुत नहीं था, मगर अशोका कितना अजीम तौबा करने वाला निकला कि उसने एक नए बुत का आगाज़ कर दिया, एक नए असर का इजाफा कर दिया जिसे हम बुद्धिस्तवा वतरा कहते हैं, और पूरे के पूरे बुद्धिज़्म में एक नए सेक्ट का इजाफा हो गया जिसे आप महायाना सेक्ट कहते हैं। खातिन हज़रात, तारीख़ को करप्ट होते हुए देर नहीं लगती, और इंसान अपनी उज़रतों के, अपनी कोताहियों के बहाने में जब मज़हब को इस्तेमाल करते हैं तो बड़े अजीब व गरीब नक्शे पेश आते हैं। जैसे पूरी ग्रीक माइथोलॉजी, पूरी की पूरी ग्रीक माइथोलॉजी इंसानों की कोताहियों की आईनादार है। पूरी की पूरी इंडियन माइथोलॉजी एक बेचारा खुदा इंद्रा, अकेला खुदा, ज़माने भर से जुदा, और कुरान की आयत बिल्कुल सच कहती है कि अगर तुम गौर करो, आसार कदीमा से पीछे निकलो, असनाम से पीछे निकलो, तो तुम्हें एक खुदाए वाहद की परस्तिश नज़र आएगी। मगर खातिन हज़रात, ये कौन सी तारीख़ के पीछे जाएंगे तो खुदाए वाहद नज़र आएगा? जो हमारे सामने है वो तो सारी बुत परस्तों की, असनाम की तारीख़ है, मगर ज़रा पीछे तो जाके देखो। फर्स्ट ट्रिनिटी के पीछे आप जाके देखो, एक खुदाए वाहिद है इंद्रा, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ स्वर्ग। दूसरी ट्रिनिटी के पीछे जाके देखो, शिवा और विष्णु से पहले ब्रह्मा। मन्नू से बेटे ने पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये तो बता कि क्या शिवा विष्णु ये तीनों खुदा है? उसने कहा नहीं, ऐसा कभी गुमान न करना, ये खुदाए वाहद की दो सूरतें हैं, ये उसके दो आस्पेक्ट्स हैं, ये दो अस्मा हैं, अस्माए ज़ात के अलावा हैं जो उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स की निशानदही करते हैं। खातिन हज़रात, ग्रीक माइथोलॉजी को पीछे देख लीजिए, आपके इल्म में तो 5 खुदा होंगे जो पेरेंट खुदा हैं। ज़ेस होगा, हीरा होगा, हिफास्टस होगी, अफ्रोडाइट होगी, हरमीज़ होगा, मगर इनके पीछे एक बड़ी खूबसूरत दास्तान है कि ये खुदा एथेंस से भागे क्यों, इन्होंने क्रेट में नई बादशाहत क्यों कायम की? इसलिए कि इनका बाप एक खुदा था, क्रोनस। जब बच्चे पैदा होते थे वो इन सब को खा जाता था। जब ज़ेस पैदा हुआ तो वो इनको लेके भाग निकला।
اگر آپ تاریخ کا عمرانی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ بغاوت ہے جو خدائے واحد کے خلاف شروع ہوئی، اور اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جہاں خدائے واحد کی پرستش ہوتی تھی وہاں سے یہ بھاگ نکلتے تھے، دور دراز کے جزیروں میں اپنے یہ مندر تعمیر کرتے تھے، بت پرستی کا آغاز کرتے تھے، اور پھر ہولے ہولے یہ زمین و آسمان کی ایک روایت بن گئی۔ خدائے واحد سے آگے شرک کو قبول کرنا یہ انسان کی عادت بن گئی۔ اس کی ایک مین وجہ کہ خدا سے ڈائریکٹ تعلقات بڑا مشکل تھا، یہ دعویٰ تعلق جو تھا خدا سے یہ انڈیویجولز کے سپرد ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ سکندر اعظم ڈایوجنیس دی ایلڈر کے پاس جا کے کھڑا ہوا، وہ وقت کا صوفی تھا، خدا کا بڑا ہی نیک بندہ، تو اس نے ڈایوجنیس سے پوچھا کیا درویش میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، تجھے مجھ سے کچھ چاہیے نہیں؟ تو اس نے کہا تو میرے غلام کا غلام ہے، مجھے تجھ سے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ بادشاہ کو رنج بھی ہوا، غصہ بھی آیا۔ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو غلام بنا رکھا، تو اپنے نفس کا غلام ہے، تو میرے غلام کا غلام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے بہت سارے ایکڈیمیشینز جو ہیں تصوف کو نہیں مانتے، وہ اسے گوشہ گزاری کہتے ہیں، وہ اسے عزلت نگینی کہتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں دنیا سے فرار کا ایک فلسفہ۔ مگر مجھے آپ بتائیے دنیا کے مفروض اتنی عقل بھی رکھتے ہیں جیسے ڈایوجنیس نے اس بادشاہ وقت کو کہی تھی؟ تو اس نے کہا اے درویش میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، بتا پھر بھی بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے تو نے بہت بڑی اللہ کی نعمت مجھ سے روک رکھی ہے۔ تو اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھ سردی ہے، سورج مجھ پہ چمک رہا ہے، تو میرے اور سورج کے درمیان کھڑا ہے، کیا بہتر ہو کہ تو ایک طرف ہو جاؤ، اللہ کی دھوپ مجھ تک پہنچے۔ تو اور الیگزینڈر جب تک جیتا رہا اس کو واقعتاً ایک بندہ خدا سمجھتا رہا۔ خواتین و حضرات، ایک وقت تھا اسلام میں انڈیویجول نہیں، 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایک پوری کی پوری سوسائٹی اللہ کو اٹھ گئی تھی، استاد کی وجہ سے، ایک بہت بڑے استاد کی وجہ سے جس نے ان کا انٹلیکچول کیلیبر اتنا بلند کر دیا تھا، ان کی ذہانتوں کا معیار ایک ایسا قائم کر دیا تھا، اور زمین پر ایک بدترین کمیونٹی کو قاتل، جاہل، مشرک۔ آپ کو پتا عرب کیسا مشرک تھا؟ عرب تو سینسوس مشرک تھا، اگر اسے کسی چیز میں ذرا سا بھی حسن تصور نظر آ جاتا وہ اسے خدا بنا لیتا تھا۔ عمر بن لہی جب ایک رستے سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک سفید پتھر کو دیکھا، اس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ موصوف کو فوراً خیال آیا یہ تو خدائی کے قابل ہے، اٹھا کے لے آیا۔ ایک دفعہ پھر رستے سے گزر رہے تو ایک کالا پتھر دیکھا، اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے، جیسے آپ کا عقیق سلیمانی ہو، انہوں نے اس کو بھی اٹھا لیا۔ یہ لات و منات وہ 2 پتھر جو عرب میں ایز گاڈسز قائم ہوئی، اور پھر ادھر سے اپولو چکر لگاتا ہوا کیٹ سے ہوتا ہوا جب ادھر عربی علاقوں میں آیا تو وہ حبل آ کے بن گیا۔ خواتین و حضرات، ان ماحول میں وہ سرکش، بدخو، بدتمیز، بدترین خلائق عرب جس کی اصلاح سے دنیا بھر نے ہاتھ کھینچ لیا تھا، جن کی جبلتوں کا خروش تھے کہ بیٹیوں کو زندہ ہوتے قتل کرنے میں تفاخر محسوس کرتے تھے، اس میں ایک عجیب و غریب استاد پیدا ہوا، 1 نہیں 2 نہیں، یہ بدترین کلاس جو تھی دیکھتے دیکھتے آسمان کے تلے زمین کے اوپر بہترین امت وقت بن گئی۔ وکٹریز اس کی تھی، اخلاص اس کا تھا، کردار اس کا تھا۔ کون اترا تھا انڈونیشیا کے ساحل پہ؟ کوئی بھی نہیں اترا، 1 آدھ مسلمان اترا ہوگا۔ کتنا اٹریکٹیو تھا ان کا کلچر۔ آج میں ایک پکا جماعت اسلامی کا دوست بھیجتا ہوں، عبادات کرتا ہوا، مسلسل اللہ کو یاد کرتا ہوا، 6 مہینے جب امریکہ سے واپس آتا ہے تو اس کے سوال و جواب بھی بدل جاتے ہیں، پرائیورٹی چینج ہو جاتی ہے۔ Why are you people against America? Why are you people against civilization of this? Who is against civilization of the West? ہمیں جینے تو دو، ہم تو اپنے آپ سے نالا۔
امت عصر حاضر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے تقاضا بنیادی طور پہ مالی نہیں ہے، یہ معیشت نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کوئی دنیا میں بڑائی کا معیار اللہ قائم کرتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، میں نے کمزور قوموں کو کبھی نہیں پکڑا، بھوکے ننگوں پہ تو میں عذاب دیتا ہی نہیں سرے سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں تو بستیوں کو تب اجاڑتا ہوں بطرت معیشتها، جب اپنی معیشت پہ اترا رہے ہوتے ہیں، جب تفاخر خدائے اسباب کی بجائے اسباب پہ چلا گیا ہوتا ہے، جب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کروڑوں کے لاس بہتر ہیں، ایک خدا کا حکم نہ ٹالیں، ایک خدا کی بات نہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، جب پرائیورٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اللہ سے ہٹتی ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ خواتین و حضرات، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ مسلمان کہلوانے سے مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ نے ایک تانا دیا ہے، بار بار دیا ہے، قوم عرب کو دیا ہے، سرکشان قریش کو دیا ہے۔ اگر تم عقل رکھتے، اگر تم سوچ استعمال کرتے، اگر تم شعور استعمال کرتے تو یقیناً تم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ قائم نہ رہتے۔ اللہ تو بے انصاف نہیں ہے خواتین و حضرات۔ اگر ایک قوم کو اس لیے تانا دے رہا ہے کہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے، شعور استعمال نہیں کرتے، آبا و اجداد کے دین پہ قائم ہے، تو آپ کو یہ تانا نہیں جاتا۔ آپ کو بھی تو سوغات پدرانہ ملی ہے، آپ کو بھی تو آبا و اجداد سے یہ سوغات ملی ہے کہ مسلمان ہو۔ کس نے ذاتی تردد فرمایا؟ کس نے غور کیا؟ کس نے حقیقت مطلقہ کا استدراک کیا؟ کس نے چاہا کہ میں قرب خداوند ڈھونڈوں؟ کس کی خواہش تھی کہ اللہ کی ہمسائیگی کو تلاش کروں؟ خواتین و حضرات، none۔ When the answer is none، بڑا مشکل ہے آپ کو مسلمان سے کچھ آگے بڑھانا۔ اللہ بہت عقل والا، ٹوٹل وزڈم کا مالک ہے۔ اللہ کوئی نالائق آدمی اپنے حضور پسند نہیں کرتا، چاہے کتنا بڑا مسلمان ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ بدترین جانور میرے، آپ تو کہتے ہو بلائنڈ فیتھ، who on God's earth does not say کہ جی اللہ بلائنڈ فیتھ سے ملتا ہے۔ سب سے بڑا زوال اس امت میں تھا کہ انہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں، خدا کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بلائنڈ فیتھ کو پسند کرے گا جو کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، میرے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے۔ انسان نہیں کہا، یہ کہا کہ انسانوں میں بھی وہ جانورانہ لیول کے بدترین لوگ ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ ہے صم بکم الذین لا یعقلون، کہ جو عقل اور غور نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہو خدا کو بے دلیل مانا جاتا، آپ کہتے ہو خدا کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی، اس لیے کہ آپ صرف لاجیکل پازیٹیوسٹ کو جانتے ہو جو کہتے ہیں اللہ کا ڈیٹا نہیں ہے۔ آپ اس رسل کو کہتے ہو جو کہتا ہے میں قرآن اس لیے نہیں پڑھتا کہ the whole thing is like بائبل۔ آپ ان لوگوں کی مانتے ہو کہ جو قرآن پڑھنے کے باوجود جن کو وہ جان بوجھ کر قرآن نہیں پڑھتے، بھلا کون پڑھے گا؟ کیا ان کی مورالٹی تہس نہس نہ ہو جائے گی؟ جن کی آزادی و حریت کی یہ بے محابہ قید ختم نہیں ہو جائے گی؟ یہ آپ پر جو ایکسٹرا پریشر لبرلزم اور مٹیریلزم کا پڑ رہا ہے، یہ کیا قرآن پڑھنے سے ختم نہیں ہو جائے گا؟ دنیا کا کون سا ایسا جمہوری نظام ہے جس نے ایک بھی مورل ویلیو دی؟ ایک ہاں، ٹریفک لاز دیے ہیں، معیشت کے لاز دیے ہیں، بینکنگ کا قانون دیے ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، مذاہب کے علاوہ دنیا میں سے کسی گروپ آف تھاٹ نے ایک قانون نہیں دیا، مورل قانون دیا، بلکہ جہاں جہاں جمہور قائم ہے وہاں جمہوریت نے کوشش کی ہے کہ مورل لاز میں بریک تھرو حاصل کیا جائے۔ یہ مذاق کیا ہے سر؟ ناٹ دیٹ آئی ایم اگینسٹ ڈیموکریسی، اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم اگینسٹ ڈیموکریسی، مگر آپ کو ایک اصولی بات بتاؤں، جمہور کی حکومت میں ایک خامی ہوتی ہے، جمہور کی حکومت کوئی ایلیٹ پہ نہیں ہوتی، قائم نہیں ہوتی، دانشوروں پہ قائم نہیں ہوتی،
کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ریلیجس پہ قائم نہیں ہوتی، عمومیت پہ قائم ہوتی ہے۔ عمومیت جبلت کے قریب ہوتی ہے، عام لوگ جو ہیں جبلت کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی قانون بنے گا وہ جبلی استحکام پہ بنے گا، وہ خیال اور تصور کو نہیں جانتے، وہ اعلیٰ ترین فلسفیاتی عقائد کو نہیں جانتے۔ جمہور جو قانون بنائے گی اپنی جبلتوں کی بنیاد پہ بنائے گی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جمہور کی اجازت دی ہے مگر مورل کو چینج کرنے کی اجازت۔ اگر آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ یقین جانیے کہ قرآن کو کوئی ضرورت نہیں، قرآن کو ہاتھ کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ Okay, then if the other people think we are wiser enough, if the people think we are wiser enough, ہمارے پاس بہتر قانون ہے، ہمارے پاس جیلوں میں سائیکیٹرسٹ ہم بیچتے ہیں، ہم مجرم کو اعلیٰ ترین ذہن دیتے ہیں، ہم انہیں کی اصلاح کرتے ہیں، تو خواتین و حضرات ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ ہم بھی دست بستہ اللہ سے عرض کر سکتے ہیں کہ آپ کے قانون نہیں چل رہے، ظالمانہ ہیں، دکھ دینے والے ہیں، بھلا ہاتھ کاٹو گے بندوں کے؟ اے اللہ میاں، اگر انسان نے بہت بہتر قانون پیدا کر لیے ہیں تو ہمیں اختیار کرنے دو نا وہ قانون۔ مگر آگے اللہ بھی ایک کوشچن کرتا ہے، ڈز اٹ ورک؟ اللہ کوشچن کرتا ہے بندگان خدا، ڈز اٹ ورک؟ کیا آپ کے قوانین نے جرائم کی شرح گھٹا لی ہے؟ ایک فلسفیاتی، ایک سوشل لیول کے نظریاتی چینجز کی وجہ سے کیا آپ نے مجرموں کی اصلاح کر لی ہے؟ کیا میرے قانون کو ریپلیس کر کے امریکہ جو دنیا کے ٹاپ موسٹ کرمنل ورلڈ ہے اس کو آپ نے دھیما کر لیا؟ کیا میرے خوبصورت صاف شفاف قوانین کو چھوڑ کر آپ نے جو اعلیٰ درجے کے اخلاقیاتی، نفسیاتی، انسانی قوانین بنائے ہیں، 9 سال کے بعد 15 سال کے بعد بیچارہ جولیانی تنگ آ کے کہتا ہے جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ دوبارہ کیپٹل پنشمنٹ لازم ہونی چاہیے۔ کیا تم نے اپنے قوانین کو مایوس اور نامراد دیکھتے ہوئے دوبارہ وہ پنشمنٹس عائد کر دی؟ وہ پنشمنٹ آپ کا خیال تھا جو بیکار ہو چکی تھی؟ کیا انسانی نفسیات ہر لحظہ ریلیٹیو نہیں ہے، ویریبل نہیں ہے، چینجیبل نہیں ہے؟ اور کیا ہم اپنے قانون سے اس لیے شرمندہ ہیں کہ وہ خدائے واحد نے جس نے پہلے انسان کو تخلیق کیا، جو آخری انسان تک اس کے ساتھ رہے گا، نحن احسن الوارثین، ہم وارث ہیں نسل انسان تمہارے، تم ہمارے وارث نہیں ہو، جس نے ایک ٹوٹالٹی میں انسان کو پیدا کیا، ٹوٹالٹی میں اسے دیکھا، اس کی ضروریات سمجھی، اس کے عقائد پڑھے، اس کے ذہن کی وسعتیں دیکھیں، اس کی خامیاں انلسٹ کی اور پھر اس کے مطابق قوانین بنائے۔ ان قوانین سے تو آپ شرمندہ ہو۔ یہ احساس کمتری ہٹے گا تو آپ کو خدا کی سمجھ آئے گی۔ آپ اللہ کو بزرگ و برتر مانو گے تو تب بات سمجھ آئے گی۔ اس سے بڑا امت حاضرہ کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کہ یور گاڈ از ناٹ اے گاڈ، ہی از اے ڈیمی گاڈ۔ آپ کا جو خدا ہے وہ تصوراتی خدا ہے، ایک ناقص صورت عمل ہے، ایک عملی خدا نہیں ہے۔ وہ تو خدا آپ کے صبح و شام کی زندگی میں اثر ہی نہیں ڈالتا، نہ آپ کو جھوٹ بولنے سے، نہ مکر سے، نہ فریب سے، نہ ریاکاری سے، نہ مال غصب کرنے سے، نہ اعلیٰ ترین اخلاقی کرائم سے آپ کو چھیڑتا ہے۔ جب سارے کرائمز رک جاتے ہیں، گرگچوں پیر شود، وہ مشہور ہے کہ جب جوانی تو خیر پیمبری کے دن ہوتے ہیں، مگر جب بھیڑیا بوڑھا ہوتا ہے نا، دانت نہیں رہتے تو وہ بھی فقیر ہو جاتا۔ یہ ہمارا حال ہے کہ عمر تمام ہوئی اور صبح و شام ہم نے اسے جو کچھ اپنے تئیں چاہا ویسے کیا، جب وقت آخر آیا، سانز ٹیسٹ، سانز ٹیسٹ، سانز ایوری تھنگ، دانت رہے، کان نہیں رہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، پیرالیسس ہو رہا ہے۔ اب ہم کو خدا یاد آ رہا ہے، اب ہم کو اللہ یاد آ رہا ہے۔ مصلی لیا، لوٹا لیا، بچوں کو کوسا اور کہا کہ ہم تو بڑے مذہبی ہیں اور آنے والی نسلوں پہ تان و تشنیع کی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے جو عصر حاضر کو درپیش۔ خواتین و حضرات، سویلائزیشن کی تاریخ یہ کہتی ہے
کہ 15 برس سے لے کے 350 برس سویلائزیشنز آگے بڑھتی رہی ہیں. کسی سویلائزیشن کی عمر 15 برس ہے اور کسی سویلائزیشن کی عمر 350 برس ہے. ان تمام میں ایک اصول کارگر ہے, بہت بڑا کارگر ہے, کہ یہ ان بلٹ سورسز جس تہذیب کے زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر آؤٹ بلٹ میں جاتا ہے. جس تہذیب کے ان بلٹ سورسز زیادہ ہو جائے, اندرون خانہ مستحکم ہو جائے, اسے عزت ملے, اسے شان ملے, اور وہ پھر جیسے ہٹلر نے جب اسکوائر میں کھڑا ہوا اور اس نے اپنی اینک کو جنونی طور پہ توڑا تو اس نے کہا وی آلسو وانٹ اے پلیس انڈر دی سن. اگر مغرب کو کالونیز بنانے کا حق ہے, امریکہ کو حق ہے, برطانیہ کو حق ہے, تو ہمیں بھی کالونیز بنانے کا حق ہے. تو ان بلٹ آرگنائزیشنز کسی سوسائٹی کی جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے, جب وہ اپنی اسٹرنگتھ کو پہنچتی ہیں, تو وہ پھر باہر نکلنے کو کرتی ہیں. خادم حضرات, عصر حاضر میں ہم نے دیکھا کہ جب انگریز کو اس خطا کا احساس ہوا, بنیادی طور پہ تاجر قوم تھی, جنگجو تو تھی نہیں, جہاں بھی انہوں نے وکٹریز حاصل کی ماشاء اللہ تعالیٰ مکر و فریب کی انتہا پہ کی, اصول توڑے, قاعدے توڑے, قانون توڑے, اور پھر جگہ جگہ اس انشقاق سے فائدہ اٹھایا, اس تقسیم سے فائدہ اٹھایا لوکل. یہ بھی اس کی ذہانت کی بات ہے, اس سے اس کی وکٹریز کی صلاحیت کم نہیں ہوتی. مگر میدان میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اس عظیم سلطنت کا مقابلہ کسی چھوٹے سے مسلمان ملک سے پڑ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوا کہ چھوٹی سی ایک قوم کے ساتھ, گئی گزری قوم کے ساتھ پڑ گیا, اور وہ ایکچولی کوشش کر رہی تھی اچھا مسلمان ہونے کی. تو پھر آپ دیکھتے ہی ہوگے کہ قتل العمارہ کی جنگ میں ٹاپ موسٹ برٹش آرمیز کا کیا حشر ہوا کہ بمشکل 2-4 بندے بچ کے نکلے. انہوں نے کہا کہ وہ سوڈان کے مہدی نے ہمارا تو حشر کر کے رکھا. اور خواتین حضرات, کس کے ساتھ؟ تلواروں کے ساتھ, توپ خانے کے ساتھ نہیں, تلواروں کے ساتھ. قتل العمارہ کی جنگ ایک بڑی عجیب و غریب جنگ ہے, جہاں وقت کا بہترین جنرل, اور آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں, کل کا واٹرلو کا فاتح بھی اس لشکر میں موجود تھا, ڈیوک آف ولنگٹن بھی موجود تھا, بڑے بڑے دانشور جنرل موجود تھے. اور وہ ہوا کیا کہ ایک رائٹر اس میں ایک مخصوص واقعہ لکھتا ہے کہ جب انگریز آرمی پوری طرح تیار توپ خانہ سمیت ان چند درویشوں کا کلا کما کرنے بیٹھی ہوئی تھی, آئین اس وقت سورج نکلا. جب سورج نکلا تو پہاڑوں کے پیچھے سے سوڈانیوں نے اپنی تلواریں سورج کے آگے کر دی. تو اتنی تیز چمک آگے ان فوجیوں میں پڑی کہ توپچی بھی اندھے ہو گئے, باقی بھی اندھے ہو گئے, اور برق رفتاری سے اترتے ہوئے مہدی سوڈان کی اس چھوٹی سی آرمی نے انگریز کے پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا. پھر خرطوم بھی اسی طرح فتح کر لیا. تو خواتین و حضرات, دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ ہنگامے کیوں نکل. ایک طرف آپ دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے. سراج الدولہ تھے بنگال میں, 50,000 کی فوج ساتھ تھی, کلائیو کے ساتھ 723 فوجی تھے اور توپ خانہ تھا. 30,000 فوجی مارے گئے, 20,000 نے غداری کی میر جعفر کی قیادت میں, پہلے سے طے تھا. سراج الدولہ کو شہید کا لقب دیا گیا. خواتین و حضرات, ہم شہید کتنی جلدی بناتے ہیں. 30,000 کی آرمی لے کے 700 کے لشکر سے شکست کھا جانا یہ شہادت کی بات ہوتی ہے. وی کریٹ آور ہیروز لائک دس. اور ہم اپنی عزتیں بلڈ کرنے کے لیے کسی بھی ڈیتھ کو, کسی بھی شہادت سے نواز سکتے ہیں. مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ امت عصر حاضر کو اتنی ساری پرائیورٹیز ری گین کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. کیا میرا پاکستان کا مسئلہ ہے؟ کیا جب ان بلٹ سے ہم آؤٹ بلٹ کو جائیں گے, کیا مسلمان ملک غریب ہیں؟ کیا بھوکے مر رہے ہیں؟ ایک آپ پاکستان تو نہ دیکھو,
ہم کوئی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ٹھیکیدار تو نہیں ہے نا، مگر ایک احساس مروت ہے، ایک احساس مروت ہے، ایک احساس ہے کہ ہم جب وہ فتح یاب تھے تو وہ ہمارے تھے۔ آج آپ کو گلہ کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ کیا، آپ کے تو پرانے مسلمانوں نے لشکر کشی کی، آپ کے پرانے مسلمانوں نے قتل و غارت کیے، آپ کے پرانے مسلمانوں نے دنیا تباہ کی اور وہ بادشاہ بنے۔ یہ کون مسلمان کہہ سکتا جو شاید اپنے آپ کو اس اسلام کا حصہ نہیں سمجھتا؟ مگر ایک آپ پوری اسلامی مملکت میں خواتین و حضرات ایک مسلمان بادشاہ نہیں نکال سکتے جس نے کبھی کوئی حکم پاس کیا ہو کہ میری رعیت کے کسی فرد کو، کسی گروہ کو، کسی آبادی کو جبراً مسلمان کر لیا جائے تھرو آؤٹ دی اسلامک ہسٹری۔ اگر یہ جبراً مسلمان کرنا چاہتے تو انڈیا میں کوئی ہندو بچتا؟ اگر یہ جبراً مسلمان کرنا چاہتے، اب یہ دیکھیے اتفاق کی بات ہے کہ ان بیلٹ سے باہر نکلتے ہوئے ساری قومیں تباہ ہوئیں، اسلام نہیں تباہ ہوا۔ 1300 برس کی مسلسل فتوحات، اسلام آسمان پہ ہی چڑھا رہا، بادشاہ گرتے رہے۔ شب معراج آقا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ایک چیز مانگی۔ اس ذرا غور کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری امت پہ کسی غیر کو غالب نہ کرنا۔ کہا گرانٹڈ، کہا گرانٹڈ، کہا اے میرے مالک میری امت کو فتنہ و فساد سے پاک رکھنا۔ کہا ناٹ گرانٹڈ، یہ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ سوال پیدا ہے، پاکستان غلام ہوا، مصر غلام ہوا، تو لوگ حدیث کی نوعیت پہ کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے لیے پاکستان امت نہیں ہے، خالی الجزائر امت نہیں ہے۔ جب رسول بات کر رہا ہے تو اس کے لیے پوری امت اس کی امت ہے، وہ خواہ ٹرانس اوکشیانہ میں ہے، خواہ وہ مغرب اور بربری قبائل کے لوگ ہیں، خواہ سعودی عرب کے مرکز میں ہیں یا افریقہ کے دور ترین علاقوں میں ہیں، اور پوری امت آن ریکارڈ کبھی غلام نہیں ہوئی، آج تک نہیں ہوئی۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو یہ بھی حکومت بخشی کہ دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے دشمنوں پہ غلبہ حاصل کیا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1300 برس پہلے کی مختصر سی میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا دوں کہ حکمران گرتے رہے، اسلام آگے چلتا رہا۔ کبھی یہ حکمران گیا، عرب گئے، امیاز گئے، عباسائز گئے، ویلمی آ گئے، سلجوکیہ آ گئے، مختلف قبائل ایسے آگے جانے والا گروہ تھکتا رہا، پیچھے سے تازہ دم گروہ آئے اور انہوں نے وہی عالم اسلام اٹھا لیا۔ قتیبہ بن مسلم باہلی نے چائنا کے دروازے پہ دستک دی، اگر ان کو واپس نہ بلایا جاتا، قتل نہ ہوتے، تو آج آپ کے چائنیز اسلامی بھائی بھی ہوتے۔ امیر طریف بن مالک نے 4 مرتبہ پیرنیز کو عبور کیا طولون پہ۔ امیر غافقی اگر شہید نہ ہو جاتے، کیونکہ آپ اللہ کو جانتے، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، اگر وہ نہ چاہتا، اگر وہ نہ شہید ہوتے تو ہسٹورینز تو ورڈ لکھ بیٹھے ہیں کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی شہید نہ ہوتے تو یورپ کی کلیساؤں میں آج آپ کی اذانوں کی صدا آتی۔ اگر امیر سلیمان ذی شان، ترکیہ کا بادشاہ، دنیا کے 3 ہی تو بڑے بادشاہ تھے 16ویں صدی میں، جلال الدین محمد اکبر، سلطان عباس اعظم، سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ ذی شان، چوتھا تو بادشاہی کو نہیں مشہور تھا۔ اور خواتین و حضرات، جب جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں، آپ کو ذرا برطانیہ کی بات بتا دوں، جب اس کی سفارت آئی اور بڑے لمبے چوڑے القابات کے ساتھ ملکہ بحر و بر، ملکہ زمین و آسمان، یہ تو جلال الدین اکبر نے اپنے وزیر ابو الفضل فیضی سے پوچھا این جزیرہ نما چراست؟ اس نے پوچھا یہ جو اتنا بڑا ذکر ہو رہا ہے، اتنی بڑی مملکت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہمارے علم میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا این جزیرہ نما چراست، یہ جزیرہ نما ہے کہاں جس کا تم اتنا ذکر کر رہے ہو، اتنی شہرت یافتہ؟ امیر خیر الدین باربروسا
کہ بحری بیڑوں نے پہلی دفعہ انگریزی زبان کو ایڈمرل کا لفظ دیا، پہلی دفعہ۔ امیر البحر خیر الدین باربروسا کی وجہ سے انگریزی ڈکشنریوں میں امیر البحر کا لفظ آیا، میڈیٹرینین کو سیل کر دیا۔ اس کے ایک نالائق سے شاگرد نے جا کے پورے اٹلی کو پابند سلاسل کر دیا۔ 6 مہینے باہر کھڑا رہا، 6 مہینے خراج لیتا رہا، چونکہ بندے نہیں تھے اس لیے وہیں سے واپس آ گیا 6 مہینے کے بعد محاصرہ اٹھا کر۔ قاضی اسد بن فرات نے سسلی پہ قبضہ کیا، 200 سال حکومت رہی۔ اسپین کے حالات تو آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، مگر خواتین و حضرات ایک فرق ضرور رہا۔ Throughout this immensity of overflow of the Islamic civilization, not one time, not one king, not one person amongst Muslims کسی کو جبراً اپنے عقیدے کو نہیں بلایا۔ اس کی وجہ قرآن کا انتہائی واضح حکم تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر۔ اور خدا بار بار کہتا ہے کہ کسی کے خداؤں کو برا مت کہو، تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، یہ بھی نہیں سچے، اللہ کے سوا کون سچا تھا؟ تو خدا نے کہا کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو، یہ نہ کہو تمہارے سچے خدا کو برا کہ تکلیف تمہیں ہوگی نا جو حق پہ ہو۔ جھوٹے خداؤں والوں کو تو برا ہی نہیں لگے گا، وہ تو خود جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ان کے خدا جھوٹے ہیں۔ مگر اگر انہوں نے تمہارے سچے خدا، خواتین و حضرات اب نہیں ہوتا، اب بھی ہوتا ہے، ہم تو ان کے پیغمبروں کو اپنا سمجھتے ہیں، محبت سے سمجھتے ہیں، پوری کرسچن ورلڈ کو، بدھسٹک ورلڈ کو، ہم تو ہندو کو بھی برا نہیں کہتے، مگر جب ان کے بس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی محبت کا مرکز محمد و رسول اللہ، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی محبت کا مرکز محمد و رسول اللہ، تو ہر ممکنہ جب بھی کوشش کرتے ہیں ہماری غیرت و حمیت اور عزت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ضرور چبن دیتے ہیں۔ دو لفظوں میں سائیکالوجی کی دو تعریف اللہ کر رہا ہے نارملسی کی، that may not be, they may be valid in general psychology also, but it is never practical۔ اور جو اللہ تعریف دے رہا ہے وہ ایک عملیت کے بنا پہ دے رہا ہے۔ تو خدا اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بلا شبہ اللہ کے بندوں پر نہ فیئرز آتے ہیں نہ فرسٹریشنز آتی ہیں۔ where you are passing through an age of frustration, age of fears، اللہ آپ کو عجیب و غریب پرومس دیتا ہے۔ یہ عجیب و غریب پرومس یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے مومن جو ہیں، ان کو میں فیئرز اور فرسٹریشن سے آزادی دیتا ہوں۔ کیسے؟ کہتا ہے خدا جو مانگو دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، میرے خلاف بھی ہوگے تو دوں گا، اسباب دوں گا، اولادیں دوں گا، عزتیں دوں گا، وجاہتیں دوں گا، سب کچھ دوں گا، ایک چیز نہیں دوں گا بس، وہ میری ہے، وہ میری ہے، اسے میں دوں گا۔ اے بحیثیت ایک مسلمان کے میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ آپ ایک پورے کا پورا چیپٹر چھوڑ کر خدا کے حکم، ہاؤ وڈ یو لائک، ڈو یو تھنک یو کین گین اینی تھنگ، اگر آپ مسلمان ہو اور خدا پہ یقین رکھتے ہو اور اگر آپ اطمینان قلب ڈھونڈتے ہو، تو کیا خیال ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر آپ حاصل کر لو گے؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا کو نگلیکٹ کر کے آپ اطمینان قلب حاصل کر لو گے؟ جس بات پہ اللہ فیصلہ دے چکا ہے کہ الا، سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب چیزیں دوں گا مگر اطمینان قلب نہیں دوں گا۔ یہ میرا ہے، یہ میری یاد میں ہے، یہ میرے ذکر میں ہے، یہ میری محبت میں ہے۔ جو لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، جو مجھے یاد نہیں کرتے، ان کو اطمینان قلب نہیں ہو سکتا۔ یہاں عبادت کا ذکر نہیں فرمایا،
یہاں فرمایا جو لوگ مجھے یاد نہیں کرتے، جو مجھے دل سے یاد نہیں کرتے، دل کا رزق میں نے اپنی یاد رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر آپ جاؤ ٹرائی کر لو، یہاں بھی آپ خدا کو ریجیکٹ کر سکتے ہو، ایکسیپٹ کر سکتے ہو، اطمینان قلب چاہیے تو جاؤ حاصل کر لو۔ اگر آپ کو خدا کی بات کا یقین ہے تو آپ یہ سوچو گے تو صحیح نا، کیا یہ ایک مرتبہ کہا اس نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، علیحدہ کر دیا اذکار کو، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب حکیم کی تلاوت کرو۔ اوامر مل جائیں گے، نہیں مل جائے گی، حکم مل جائیں گے، مناہت مل جائے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا پتہ لگ جائے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تمہیں فحش اور منکر سے روک دے، بڑی جہالتوں سے روک دے نماز۔ ایک وقت سے دوسرے وقت میں جانے کو بہت سارے اصول آپ پہ واضح کر دیں۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، مگر میری یاد بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو نا، یہاں نماز کو علیحدہ کیا، قرآن کو علیحدہ کیا، مگر یہ کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، مگر میری یاد بہت بڑی بات ہے۔ خاتم حضرات، کیوں بڑی بات ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز ضابطہ کار مانگتی ہے۔ نماز ضابطہ مانگتی ہے، قرآن ضابطہ مانگتا ہے، مگر اللہ کی یاد کسی ضابطے کا شکار نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے یاد کرو، بیٹھے کرو، کروٹوں کے بل کرو، جس حال میں ہو کرو۔ یونس بن متی کی طرح مچھلی کے پیٹ میں، ظلمات میں، غلاظت میں یاد کرو، جو مرضی کرو، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کرو، سمندر کی پنہائیوں میں کرو، بستروں پر لیٹ کے پڑھو یا کھڑے ہو کے پڑھو، خدا کی یاد پہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، مگر یاد طریقے سے کرو، دوستی سے کرو، محبت سے کرو، نفرت سے، خوف سے نہ کرو۔ مجھے بھی عہد قدیم کی اس ساحرہ کی طرح مت تصور کرو جو اپنے عروج کے لیے، اپنے غازائے یعنی رخسار کے لیے لوگوں کے قتل و خون سے اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ میں اس ساحرہ کی طرح نہیں ہوں، اللہ کہتا ہے، میں وہ جادوگرنی نہیں ہوں جو لوگوں کو عذاب میں ڈال کر، انہیں قتل کر کے، انہیں مصیبتوں میں ڈال کر۔ I am not a masochistic God. I am not a sadistic God. اگر تمہیں مہربانی کا کوئی تصور یاد ہو تو میں اس سے کوسوں میل آگے کھڑا ہوں۔ اگر تمہیں رحم و کرم کی کوئی تفصیل یاد ہو تو تم اسے میرے سامنے ہیچ پاؤ گے۔ تم ایک ماں اور سب سے عظیم ماں کی محبت کو روتے ہو، میں 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں، مجھے کیسے تم یاد کرتے ہو؟ خوف و وحشت سے، تیبو سے۔ یہ تو تمہارے ہندوستان کی روایت ہے، یہ دیوتاؤں کا خوف، وہ کالی کی بڑی بڑی زبان نکلی ہوئی، وہ تو ہندو نے بڑی مہارت سے ایسا نیٹ ورک پھیلایا تھا جس میں خوف و وحشت جو ہے بیچارے کشتری کو کھا گیا۔ برہمن نے جب راجپوت سے شکست کھائی، اقتدار کھو دیا، تو اس نے سوچا اب کیسے واپس جاؤں، تو اس نے 2 طریقوں سے راجپوت پرنسس کو دوبارہ الجھایا۔ ایک تو دیوداسیوں کے رنگ و روپ اور ناچ سے، اور دوسرے خوفناک دیوی دیوتائیں کریٹ کر کے۔ راجپوت بیچارہ پھر سے پھنس گیا، فتح حاصل کر کے بھی شکست کھا گیا۔ That was the entire philosophy of the religion which came after the first and second trinity of the Hindus. اب آپ کے لیے سوال یہ ہے، کیا آپ خدا کو بھی کالی اور درگا کے پیٹرن پہ مانتے ہو؟ کیا اسی طرح خوفناک مانتے ہو؟ Remember one thing, اسلام اور اس کا اللہ اس لیے بچ گیا انڈیا میں بڑی صفت تھی، Brahman was too big, too intelligent for all of you, for all of the Muslims, for all of the incomers, invaders. بڑے آرام سے اس نے جیناز کو وطرہ کر دیا، بدھزم کو اس نے وطر بنا لیا، تمام آنے والے پیغمبروں کو ایک ایک زمانہ دے کے اپنے اندر گروہ میں شامل کر لیا۔ ان کے 9 وطراز ہو گئے۔ اسلام پر بھی چیپٹر تیار تھا کال کی وطرہ کا،
انہوں نے اس کو بھی اپنے اندر شامل کر کے محمدہ وطرہ کر دینا تھا، مگر جو خطبہ وداع کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج شیطان اپنی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے، وہی دعویٰ پورا ہوا آخر آ کے ادھر کہ سچ. ایک انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن کے مصنف نے ایک فقرہ بڑا اچھا لکھا تھا، مجھے یاد رہا کہ there is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology is possible. There is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam that no mythology was possible. ادھر سے تو ہندو ہٹ گئے ماشاءاللہ، ادھر سے تو ہمارے ہمسایوں نے ہماری قدر و عافیت جان لی، مگر دوسرے ہر رسم و رواج میں چلے گئے. اب اگر اس مسلمان معاشرے کو دیکھا جائے، پاکستانی معاشرے کو جائے، جنرلی مسلم امہ کو دیکھا جائے، ہمیں ہر چیز سے اسی دور وحدت کی تلاش کرنی ہے، مگر وہ 20% آرتھوڈاکسی اور آرگنائزیشنل ریلیجن کی نہیں کرنی. ہمیں ان اصحاب کے ریلیجن کی تلاش کرنی ہے، اس مذہب کی تلاش کرنی ہے جو اسید بن حضیر کا تھا، جو علی مرتضیٰ کا تھا، جو صدیق اکبر کا تھا، جو فاروق اعظم کا تھا. ہمیں اس ریلیجن کی، جب ایک پوری قوم ولایت الہیہ سے سرفراز تھی، جب ایک آدمی یا دو آدمی اللہ کے ولی نہیں تھے، ہر آدمی اللہ کے ولیوں سے بڑا ولی تھا. آج تک زمین پہ شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ کیا چیز ہوتا ہے، صحاب کا اور ولی کا کیا رتبہ ہے؟ اس نے کہا اگر تمام دنیا کے اولیاء بھی مل جائیں تو کسی صحابی کے گرد پا کو نہیں پہنچ جائیں. اور وہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں اتنا بلند ہوئے؟ Today we also have to revert back. The main and the only one problem with the Muslim Ummah, against the challenge which is breaking us in every bit of our effort to regain, that we are nowhere thinking the same way. ایک ہی طریقہ تھا امت مسلمہ کو دوبارہ واپس لانے کا، صرف ایک طریقہ ہے، we must rearrange our priorities. ہمیں ترجیحات ذہن کو دوبارہ مرتب کرنا ہوگا، چاہے مصر میں چاہے پاکستان میں. اسلام اور اللہ، unless Allah is the only top priority of Islam، آپ کبھی بھی دنیا کو جواب نہیں دے سکتے، کبھی بھی ان دشمنوں کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے. You have to rearrange your priorities. اگر عرب کی پرائیورٹی نیشنلزم ہے، اگر ایک لنگوسٹک ایبلٹی ہے، اگر آپ کی پرائیورٹی معیشت ہے اور کوئی بھی ایسی پرائیورٹی ہے جو لیس دین گاڈ ہے، تو خدا کو آپ کی پرواہ نہیں رہے گی. اللہ نے وضاحت سے فرمایا ہے تم لوٹ آؤ گے میں لوٹ آؤں گا، تم پلٹ جاؤ گے میں پلٹ جاؤں گا. اس نے بہت وضاحت سے قرآن حکیم میں کہا. مجھ پہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، ہاں میں تمہارے رسول کی بڑی قدر کرتا ہوں، یہ کہا اللہ نے. میں محمد رسول اللہ کو اپنا حبیب مانتا ہوں، دوست مانتا ہوں، مگر تمہارا مجھ پہ زور نہیں ہے کہ تم مجھے بھی ڈیفائی کرو، میرے دوست کو بھی ڈیفائی کرو، اس کی بھی چادر عصمت کو داغدار کرو، اور میری بھی خدائی کو تم ہزار تکبرات سے پاش کرو، پھر بھی تمہیں چھوڑ دوں. تم نے کوئی کاغذ لکھوا لیا ہے قوم یہود کی طرح؟ مجھ سے کوئی کاغذ لکھوا لیا کہ تم مسلمان ہو میں تمہیں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہوں گا؟ ایسا کوئی امر ممکن نہیں ہے. ہاں تم لوٹ آؤ میں لوٹ آؤں گا. تم اپنی پرائیورٹیز کو پلٹو، تم خدا واحد کی ترجیح اول کو جاؤ، اپنے دماغ کو ریسیٹ کرو. تمہارا کوئی چیلنج نہیں، کوئی امریکہ نہیں، کوئی برطانیہ نہیں. اگر ایک فرد واحد کی مدد سے میں سلطنت فرعونہ کو الٹ سکتا ہوں، تو آج بھی میں تمہارے ایک مسلمان کی مدد سے پوری کائنات میں تمہیں غلبہ عطا کر سکتا ہوں. ولا تہنوا، سستی نہ کرنا، ولا تحزنوا، اے مسلمانوں غم نہ کرنا، میں جو ساتھ ہوں. جیسے موسیٰ کو کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. اگر غالب نہیں ہو تو ذرا غور کرنا تم مومن بھی نہیں ہو. یہ دعویٰ ایمانیت خطرے میں ہے. وما علینا الا البلاغ.